یہ 27 جون 2008 کی شام تھی۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنی سیکرٹری کو دے دیا۔ اس کے سٹاف نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ اس کی زندگی کا ایک صفحہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی لہر تھی۔ اس کے سامنے مائکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو اسٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے بھی آنسو بے ساختہ نکل پڑے۔ وہ شخص زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم قرار دیا گیا۔ اس کا استاد اس کے ساتھ ناراض ہوا اور اس نے ڈانٹ کر کہا، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس اس پر ہنسنے لگی اور وہ رونے لگا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی دن اس نے ہمیشہ کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی اور شام کو اپنے دوست کو ملا اور اس نے اپنے دوست سے کہا، آؤ میرے دوست، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک ہمارے ذہن میں تھی۔ یہ شخص 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ اس کے والد کی آرزو تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، مگر یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا کسی نہ کسی دن ہارورڈ یونیورسٹی اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگائی بلکہ خود کو اس کے نام سے مجذوب کر دیا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 میں وہ کمپنی واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے کہا، وی آر دی نیشن آف بل گیٹس۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ مائکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ اس میں 63,564 لوگ کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی سال انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ اس نے اپنے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی۔ بل گیٹس کی فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس نے $15 ملین سے ہسٹری میوزیم بنایا۔ وہ کروڑوں بچوں کو پولیو کی ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اب اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقات اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی ہے۔ لوگوں کا نظریہ تھا کہ بل گیٹس اپنی کمپنی کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ $60 ارب کی دولت، $20 ملین کی کمپنی کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن بل گیٹس نے 27 جون کو کمپنی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ بل گیٹس زندگی میں تب تیسری بار رویا۔ پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے رئیس لوگ ہیں جو ہیروں کی کانوں اور تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور وہ آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے۔ اے کاش، بس کہنے کو تو صرف یہی کاش کا لفظ رہ جاتا ہے، لیکن جب ایک انسان کی سوچ بدلتی ہے تو پورا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔